تو بابا جی کی زندگی کا جو مشن تھا، میں نے کہا اسی حوالے سے گفتگو کرتے ہیں، اور ان کے ایک جملے پر میں نے اپنی پوری تقریر کی تیاری کی ہے، اور ان کا جملہ یہ تھا کہ وہ فرمایا کرتے تھے، ساری کائنات کی عزتیں اس خاک پر قربان جہاں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی نے ایک دفعہ پیشاب فرمایا۔ پہلے کہتے تھے ساری کائنات کی عزتیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان، اور کہتے تھے اس سے آگے میرا ذہن کوئی اس سے بڑا جملہ میرے ذہن میں آتا نہیں۔ پھر اللہ نے کرم کیا، جملہ آ گیا، پھر کہنے لگے ساری کائنات کی عزتیں اس خاک پر قربان جہاں میرے حضور نے ایک دفعہ قدم رکھا۔ ایڈا مٹھا دب کیا کو سبحان اللہ۔ اور پھر اللہ نے اس سے بھی اور زیادہ آگے فہم کھولا، تو پھر آپ کہا کرتے تھے ساری کائنات کی عزتیں اس خاک پر قربان جہاں میرے حضور کی اونٹنی نے ایک دفعہ قدم رکھا۔ اور پھر فرماتے، پھر آخر میں آپ نے یہ فرمایا کہ ساری کائنات کی عزتیں اس خاک پر قربان جہاں میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی نے ایک دفعہ پیشاب فرمایا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی نے جہاں پیشاب فرمایا، ساری کائنات کی عزتیں اس خاک پر قربان۔ تو اس ایک جملے پر میں نے اپنی پوری تقریر کا جو ہے وہ موضوع تیار کیا ہے، اور اس سے پہلے میں نے اس موضوع پر تقریباً 2-3 سال ہو گئے ہیں آپ کے پاس جمعہ پڑھاتے ہوئے، تو میں نے آج تک اس موضوع پر جمعہ نہیں پڑھایا۔ انشاءاللہ تعالیٰ لطف آئے گا آپ کو۔ میرا جو موضوع ہے وہ ہے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فضلات شریف۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فضلات مبارکہ پاک ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا تھوک مبارک، آپ کی بغل کا پسینہ مبارک، آپ کے جسم کا پسینہ مبارک، آپ کا پیشاب مبارک، آپ کا خون مبارک، اللہ نے ہر شے کو پاک پیدا کیا ہے۔ تیرا اور میرا پیشاب اور خون پاک نہیں ہے۔ ابھی کیا بات ہو رہی تھی، چھوٹا سا بچہ تھا نا، تو قالین کاٹنا پڑا، اس کو جا کے دھونا پڑا۔ آؤ ذرا اپنے نبی کے پیشاب کی بات سنو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تشریف فرما تھے۔ رات کے وقت آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیشاب مبارک کی حاجت ہوئی۔ میرے آقا نے ایک برتن دیکھا اور اس کے اندر پیشاب مبارک فرمایا، بول مبارک۔ پیشاب یعنی کہ بول، جو بڑا پیشاب ہوتا ہے اس کو پخانہ کہا جاتا ہے، تو پیشاب اور بول چھوٹے پیشاب کو کہا جاتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس برتن میں پیشاب فرمایا اور سوچا صبح میں اس کو باہر کہیں بہا دوں گا۔ صبح حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھیں، انہیں پیاس لگی، انہوں نے وہ پیالہ پکڑا اور بسم اللہ پڑھ کے سارا پی دیا۔ اچھا، آج آپ کے سامنے اگر کہیں کسی برتن میں پیشاب پڑا ہوا ہو نا، تو اگر آپ کے اندر سونگھنے کی حس ہے، اور یقیناً ہے، ہم انسان ہیں، سونگھنے کی حس ہمارے اندر ہے، جو ہی ہم وہ پیالہ پکڑ کے منہ کے قریب لائیں گے نا تو بدبو آئے گی، ہم سمجھ جائیں گے کہ یہ تو پیشاب ہے، ہم اسے نہیں پئیں گے۔ بھئی کبھی آپ نے زندگی میں پانی کی جگہ مٹی کا تیل پیا ہے؟ بولیں سارے، پیا ہے؟ کبھی پٹرول پیا ہے؟ کبھی تیزاب پیا ہے؟ بچپن ہوتے کی بات چھوڑ دیں، بچوں کو نہیں پتا تھا، بڑوں کی بات ہو رہی ہے۔ کبھی بڑے نے پانی کی جگہ مٹی کا تیل پیا ہے؟ پٹرول، تیزاب، ڈیزل کبھی نہیں پیا۔ کیوں؟ جب وہ پیالہ پکڑ کے منہ کے قریب لاتا ہے نا، اسے لگتا ہے کہ یہ تو اس سے تو سمیل آ رہی ہے، وہ پیالہ اس کے اندر کیا ہے، اس برتن کے اندر کیا ہے، پٹرول ہے، ڈیزل ہے، جو بھی ہے، اسے پتہ چل جاتا ہے۔ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پیالہ پکڑ کے منہ کے قریب کیا، آپ فرماتی ہیں مجھے ایسی خوشبو آئی کہ جیسے یہ تو آب زمزم سے بھی صاف پانی ہے، اور آپ نے وہ پی دیا۔ صبح کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پیالہ خالی دیکھا، حضرت ام ایمن سے پوچھا، ام ایمن یہاں ایک پیالہ تھا، وہ کدھر گیا؟ تو حضرت ام ایمن کہتی ہیں حضور وہ تو میں نے پی دیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا او ہو تو نے تو نجاست پی لی ہے، میرے آقا کا پیشاب نجاست نہیں تھا، ناپاک نہیں تھا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے، فرمایا ام ایمن تجھے ہمیشہ کوئی پیٹ کی بیماری نہیں لگے گی، تجھے پیٹ کی بیماری نہیں لگے گی، تجھے آگ نہیں چھوئے گی، کیونکہ تو نے میرا پیشاب مبارک پی لیا ہے۔ آئیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینہ مبارک کے حوالے سے چند باتیں پڑھتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف لائے اور قیلولہ فرمایا۔ قیلولہ کہتے ہیں دن کے وقت جو آرام کیا جاتا ہے۔ الخصائص الکبریٰ جلد نمبر 1 سے میں اس وقت پڑھ رہا ہوں، یہ بڑی مستند ترین کتاب ہے، مستند ترین کتابوں میں سے ایک اس کا جو ہے وہ شمار ہے، الخصائص الکبریٰ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس کے گھر تشریف لائے، قیلولہ فرمایا، اور
کیا ہوا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پسینہ آیا، تیرا اور میرا پسینہ پسینہ ہے، میرے آقا کا پسینہ خوشبوؤں سے بھرا ہوا خزینہ ہے، میرے آقا کا پسینہ بدبودار نہیں۔ حضرت انس کہتے ہیں میری والدہ نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ انہیں پسینہ آیا ہے، تو میری والدہ نے ایک شیشی لی اور ایک چھوٹی سی لکڑی لی اور اس کو پونچھ کر پیشانی سے اور آپ کے بازوؤں وغیرہ سے جو ہے وہ پسینہ مبارک پونچھ کر شیشی میں جمع کرنے لگی۔ اتنے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھل گئی۔ ان کی آنکھ پہلے بھی بند نہیں تھی، وہ بند آنکھوں سے دیکھ رہے تھے صحابہ کتنا ادب کرتے ہیں، روزانہ کھلی آنکھوں سے دیکھتے تھے کتنا ادب کرتے ہیں، آج بند آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کتنا ادب کرتے ہیں۔ جب حضرت ام سلیم نے شیشی بھر لی، میرے آقا نے آنکھیں کھولی اور فرمایا ام سلیم یہ کیا کر رہی ہو؟ عرض کیا حضور میں آپ کا پسینہ مبارک جمع کر رہی ہوں۔ پوچھا کیوں جمع کر رہی ہو؟ کہتی ہیں حضور میں اس پسینے کو خوشبو کے طور پہ استعمال کروں گی، کائنات میں آپ کے پسینے سے بڑھ کر کسی عطر میں اللہ نے خوشبو نہیں رکھی ہے، سب سے زیادہ خوشبو آپ کے پسینے کے اندر ہے۔ یہ حضرت ام سلیم کا یہ جملہ ہے کہ آپ کے خوشبو کی، آپ کے پسینے کی خوشبو تمام خوشبوؤں سے لطیف ہے اور زیادہ میٹھی ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی راستے سے گزر رہے ہوتے، کوئی راستہ طے فرماتے، پیچھے سے کوئی جانے لگتا، اسے اینڈ تک پتہ چل جاتا میں نے کدھر کدھر جانا ہے۔ کیوں؟ جس راستے سے حضور گزرتے تھے راستہ خوشبو سے بھرا ہوا ہوتا تھا، وہ بندہ راستہ نہیں بھٹکتا تھا، وہ سیدھا چلتا تھا، اگر تھوڑا سا مڑا اسے پتہ چل گیا اب تو خوشبو نہیں آ رہی، اس کا مطلب ہے حضور ادھر نہیں گئے، حضور ادھر گئے ہیں، پھر وہ اسی راستے پہ جاتا۔ یہ حضرت جابر بن عبداللہ کی مرویات میں سے ہے، اور پھر فرماتے ہیں حضور جس راستے سے گزرتے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتھر اور درخت سجدہ کر رہے ہوتے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور حضرت انس نے بھی کتنی خوبصورت بات روایت کی، کہتے ہیں کہ جب میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کہیں گزر رہے ہوتے نا، تو مدینہ کے جو راستے سے گزرنے والے لوگ تھے، جو راہگیر تھے، انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل ہی پتہ چل جاتا تھا کہ اس سائڈ سے حضور آئیں گے۔ کیمرے نہیں تھے، پتہ چل جاتا تھا۔ مثلا چوک میں بندہ کھڑا ہے، 4 راستے ہیں، اسے کھڑے کھڑے پتہ چل گیا ہے کہ حضور ادھر سے آئیں گے یا ادھر سے یا ادھر سے یا ادھر سے، کدھر سے آئیں گے؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہم پوچھتے ہیں حضور بتائیں، اے میرے نبی پاک کے صحابی بتائیں کہ کیسے انہیں چوک میں کھڑے ہوئے یہ کیسے پتہ چل جاتا تھا کہ اس سائڈ سے حضور آئیں گے؟ حضرت انس کہتے ہیں جس سائڈ سے میرے نبی نے آنا ہوتا تھا خوشبو پہلے ہی آ جایا کرتی تھی، حضور کی خوشبو پہلے ہی پہنچ جاتی، صحابہ کو پہلے ہی پتہ چل جاتا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سائڈ سے جائیں گے، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آنے سے پہلے ابھی حضور نظر نہیں آتے تھے، صحابہ اسی وقت ایک دوسرے کو یقین سے کہہ دیا کرتے تھے سیدھے کھڑے ہو جاؤ سرکار آ رہے ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں۔ اور پھر آگے کتنی خوبصورت بات ہے، حضرت ابراہیم نخعی روایت کرتے ہیں کہ رات کا جب وقت ہوتا اس وقت بھی اگر ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننا ہوتا تو اندھیری رات میں ہم یہ نہیں ڈھونڈتے تھے کہ کس سائڈ سے کسی بندے نے چراغ پکڑا ہوا ہوگا اور وہ آ رہا ہوگا تو پھر ہم دیکھیں گے کہ یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ حضرت ابراہیم نخعی کہتے ہیں جس سائڈ سے خوشبو آتی ہم سمجھ جاتے میرے آقا تشریف لا رہے ہیں، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سائڈ سے آ جاتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بڑی خوبصورت بات جو کہ یقیناً آپ نے پہلے نہیں سنی ہوگی، آپ فرماتی ہیں کہ میں سوت کاٹ رہی تھی، آپ کی مائیں بہنیں بزرگ ہیں، چونکہ آپ سارے بیٹھے ہوئے تو آپ نے تو وہ دور دیکھا، اب نئی جنریشن نے نہیں دیکھا سوت کاٹنا کسے کہتے ہیں، تو سوت کاٹ رہی تھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کا جو جوتا مبارک تھا، جو نالین شریف تھا، وہ تھوڑا سا جو ہے وہ اس کو کوئی مسئلہ بن گیا تو میرے آقا اس کو سی رہے تھے، اس کو ٹھیک کر رہے تھے، تو کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تھوڑا سا زور لگا تو آپ کی مبارک پیشانی کے اوپر پسینہ آ گیا، تو کہتی ہیں کہ حضرت عائشہ کے کام کرتے کرتے میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور کی طرف میں نے دیکھا، آپ کی پیشانی پر پسینہ مبارک دیکھا تو اتنے خوبصورت میرے آقا لگ رہے تھے کہ میں سوت کاٹنا چھوڑ دیا اور حضور کو دیکھنے لگ گئی، میں حضور کو دیکھنے لگ گئی اور حیرانگی سے دیکھ رہی ہوں، بڑی حیران ہو کے دیکھ رہی ہوں۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ عائشہ تم حیران کیوں ہو، تمہارے چہرے کے رنگ بدل کیوں گئے ہیں، کیا ہوا تم اتنی حیران کیوں ہو؟ تو کہتی ہیں کہ حضور اس لیے کہ میں آپ کے ماتھے پر 2 چیزوں کا مجموعہ دیکھ رہی ہوں۔ کیا دیکھ رہی ہوں جی؟
دو چیزوں کا مجموعہ۔ اور پھر آپ کو پتہ ہے اگر کبھی ایسا ہو آپ کوئی مثلا بندہ نہا کے نکلے، ہاتھ گیلا ہو، باہر نکلے، دھوپ پڑے، اور دھوپ جب اس پانی کے اوپر پڑے تو وہ بندہ جو ہے اس کا ہاتھ چمکتا ہے۔ اسی طرح کوئی بھی چیز ہے وہ جب اس کے اوپر تھوڑا تھوڑا پانی ہو اور دھوپ سیدھی اوپر پڑ رہی ہو نا، تو پھر وہ جگہ، وہ چیز، وہ روشنی سے چمک رہی ہوتی ہے۔ جب سورج کی شعاعیں سیدھی پڑتی ہیں تو پھر وہ جگہ چمکتی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت عائشہ کہتی ہیں حضور میں اس لیے حیران ہو کے دیکھ رہی ہوں، آپ کی مبارک پیشانی کے اوپر پسینہ بھی آیا ہوا ہے اور نور سے بھی بھری ہوئی ہے۔ ایڈا مٹھا سبحان اللہ تھا، اسی گل نو سمجھ نہیں سکے۔ وہ اتوں سورج پوے پانی دے اتتے تے پانی چمکے تے سونا لگتا ہے، جدو پانی بھی ایتھے ہی ہوئے تو نور بھی ایتھے ہی ہوئے۔ سبحان اللہ، پھر کتنا خوبصورت منظر ہوگا۔ نور بھی پیشانی میں تھا، پسینہ بھی پیشانی کے اوپر تھا۔ تو حضرت عائشہ نے پھر ایک شعر، ابو کبیر حضلی ایک شاعر گزرا تھا، اس کا آپ نے ایک شعر پڑھا جس کی لائن کچھ یوں تھی، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے اس نے جو شعر لکھا وہ یہ تھا، آپ نے کہا اور جب تم اس کے چہرے کے شکنوں کو دیکھو گے، اس کے ماتھے کو دیکھو گے تو اس کا ماتھا یوں چمکے گا جیسے برسنے والے بادل کی بجلیاں چمکتی ہیں، اس کا ماتھا یوں چمکے گا۔ حضرت عائشہ نے جب شعر پڑھ کے سنایا نا تو میرے آقا پتہ کتنے خوش ہوئے، میرے آقا نے بھی جوتا مبارک رکھ دیا اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور آ کر آپ کی دونوں آنکھوں کے درمیان بوسہ دیا اور فرمایا عائشہ اللہ تمہارا بھلا کرے، مجھے نہیں لگتا اس سے پہلے اتنی اچھی جو ہے جس طرح تم نے میری تعریف کی ہے، مجھے نہیں لگتا اس سے پہلے کسی اور کے کسی جملے پہ مجھے اتنی خوشی ہوئی ہو جتنی تمہارے ان لفظوں پہ ہوئی ہے۔ تو یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فیصلہ کرنے میں جو ہے وہ حیران رہ جاتی ہیں کہ آج جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیشانی مبارک ہے اس میں پسینہ زیادہ خوبصورت لگ رہا ہے یا نور زیادہ خوبصورت لگ رہا ہے۔ تو اگلی حدیث پاک بھی اسی طرح سے ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک بندے نے اپنی بیٹی کی شادی کرنی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے اپنی بیٹی کی شادی کرنی ہے تو میری کچھ مدد فرمائیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جاؤ ایک لکڑی لے کر آؤ، چھوٹی سی لکڑی، یوں کہہ لیں کہ چمچ کے طور پر لکڑی، آپ بچے سمجھیں گے نہیں کہ لکڑی کیوں، چھوٹی سی لکڑی چمچ کے لیے، چمچ کے طور پہ استعمال کرنے کے لیے چھوٹی سی لکڑی لے آؤ اور ایک شیشی لے آؤ جس کا منہ اوپر سے کھلا ہوا ہو۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں وہ صحابی گئے اور وہ ڈبیا لے کر آئے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس وقت جو ہے وہ پسینہ مبارک آیا ہوا تھا اور میرے آقا نے اپنے بازموں سے، مبارک بازموں سے جو ہے وہ لکڑی سے پسینہ اتار کر اس شیشی میں جو ہے وہ ڈبی میں بند کر کے دیا اور فرمایا یہ اپنی بیٹی کو میری طرف سے خوشبو کا تحفہ دے دینا۔ سبحان اللہ۔ دیا کیا ہے سرکار نے؟ صرف پسینہ نہیں، پسینہ مبارک بولیں، کیا دیا؟ پسینہ مبارک دیا اور فرمایا اسے میری طرف سے خوشبو کا تحفہ دے دینا، اپنی بیٹی کو میری طرف سے یہ دے دینا۔ اور پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں وہ لے گئے اور جا کر انہوں نے اپنی بیٹی کو وہ دیا اور تحفے کے طور پر دیا۔ ان کی بیٹی نے جب وہ پسینہ مبارک خوشبو کے طور پہ لگانا شروع کیا تو پھر ایسی اس گھر کے اندر خوشبو کی جو ہے وہ مشہوری ہوئی، اس پورے شہر میں اس گھر کا نام پڑ گیا بیت الطیبین، یعنی خوشبو والوں کا گھر، خوشبو والوں کا گھر۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پسینہ مبارک ایک دن میں آیا ہوا پسینہ اور پھر تھوڑے سے ٹائم میں آیا ہوا پسینہ شیشی میں بند کر کے جنہیں دیتے ہیں، میرے آقا کے پسینہ مبارک کی وجہ سے اس گھر کا نام پڑ جاتا ہے بیت الطیبین، یعنی خوشبو والوں کا گھر، پاکوں کا گھر۔ میرے آقا کے پسینہ مبارک کو اپنے جسم پہ لگانے والوں کی یہ شان ہے، میرے آقا کا عالم کیا ہوگا، خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ اور امام دارمی روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص کو نا سنگسار کیا جا رہا تھا۔ کیا کیا جا رہا تھا جی؟ سنگسار، پتھروں سے مارنا۔ جب کسی کو پتھروں سے مارا جائے تو جو بچے ہوتے ہیں وہ ڈر جاتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ حریش نامی ایک بندہ تھا، بنی حریش کا ایک شخص تھا، جب اس نے دیکھا کہ ایک بندے کو سنگسار کیا جا رہا ہے اور بھی اس کی عمر تھوڑی تھی، جب اس نے دیکھا بندے کو پتھروں سے مارا جا رہا ہے اور سنگسار، یہ زنا کی سزا ہوتی ہے، اگر شادی شدہ زنا کرے اس کو سنگسار کر دیا جائے، یعنی گردن تک اس کو جو ہے وہ زمین کے اندر دفن کر کے سر اس کا باہر رکھیں اور سر کے اوپر پتھر مار کے اس کو جو ہے وہ سنگسار کر کے مار دیں۔ یہ اسلام کی ایک سزا ہے، ایک حد ہے جو شادی شدہ زنا کرتا ہے اس کے بارے میں۔ تو
تو کہتے ہیں کہ وہ بچہ جو تھا وہ ڈر رہا تھا. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب اس بچے کو ڈرتے ہوئے دیکھا نا، تو جس طرح ہم کسی بچے کو ایسے اپنے ساتھ لگا لیتے ہیں، میرے آقا نے اس بچے کو پکڑا اور ایسے اپنے ساتھ لگا لیا. جب وہ بچہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ لگا تو میرے آقا کی بغل مبارک کے قریب اس کا منہ ہو گیا. تو وہ کہتے ہیں میرے آقا کی بغل مبارک سے ایسی خوشبو آئی نہ زندگی میں پہلے کبھی سونگھی تھی نہ بعد میں کبھی سونگھی ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو پسینہ مبارک تھا وہ مشک کی طرح خوشبو والا تھا. یہ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا پسینہ مبارک مجھ پر بہا تو مجھے ایسی خوشبو آئی کہ اس سے پہلے بھی میں نے ایسی خوشبو کبھی نہیں سونگھی اور اس کے بعد بھی ایسی خوشبو میں نے کبھی نہیں سونگھی. اب میں اس بات پہ آ گیا ہوں جو خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کا جملہ میں نے سنایا اور میں نے کہا اس لیے میں نے یہ سارا جو ہے وہ موضوع رکھا ہے. اور وہ ایک حدیث پاک بلکہ 2 احادیث میں سنا کر اپنی گفتگو کو اختتام کی طرف لاؤں گا. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابی کے ساتھ باہر جو ہے وہ نکلے ہوئے تھے اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قضاء حاجت کی جو ہے وہ ضرورت پڑی. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو کہا کہ جاؤ وہ جو سامنے 2 درخت ہیں نا ان کے پاس جا کے دیکھ کر آؤ کہ وہاں پر جو ہے وہ پردے والا بندوبست ہے یا نہیں. تو وہ صحابی دیکھ کر آئے. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا حضور آپ وہاں جا سکتے ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہاں گئے اور وہاں جا کر پیشاب مبارک کیا اور 3 جو ہے مٹی کے ڈھیلے استعمال کرنا یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے. اب وہاں جا کر جب انہوں نے 3 مٹی کے ڈھیلے استعمال کیے اور وہ واپس آ گئے اور آ کر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب بیٹھ گئے تو پھر وہ صحابی کہتے ہیں کہ میں جب دوبارہ اسی جگہ پہ گیا اور میں پیشاب کرنے نہیں گیا تھا، بس ایسے میرے دل نے کہا میں وہاں جا کے دیکھتا ہوں کہ وہاں پر کیا ہے. تو کہتے ہیں میں وہاں گیا، وہاں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فضلہ شریف نہیں تھا، زمین نے اپنے اندر نگل لیا تھا. اور وہ 3 مٹی کے ڈھیلے جو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے استعمال فرمائے تھے ان کے ساتھ کوئی غلاظت کوئی گند نہیں تھا، تینوں کے تینوں مشک کی خوشبو سے بھرے ہوئے تھے، تینوں سے خوشبو آ رہی تھی. اور پھر صحابی تھے نا آج کی طرح کے کچھ لوگوں کی طرح کے ان کے ذہن نہیں تھے کہ ترکڑی نال تول کے شانہ مل لو. میں نے اسی لیے کہا یہ شان رسالت ہے، ذرا ہوش سے بول. تو کہتا ہے وہ بھی نبی میں بھی نبی، میرے اور ان میں درمیان فرق صرف یہ ہے ان کے میں غلطی سے کہہ گیا کہ وہ بھی انسان میں بھی انسان، وہ بھی بشر میں بھی بشر، بس فرق یہ ہے وہ نبی ہے اور میں نبی نہیں. ان کے اوپر وحی اترتی ہے، میرے اوپر وحی نہیں اترتی، باقی فرق کوئی نہیں. آج ذرا صحابی سے پوچھ باقی فرق ہے کہ نہیں. بھائی تو مٹی کے ڈھیلے استعمال کرنے کے بعد اپنی سگی بیوی نو آن چوک کے ذرا باہر سٹ، بیوی نے آنے خسماں نو کھا ہٹ کے سٹدا، پھر میرے کو کام نہیں ہوندا، میں گند وچ ہاتھ کیوں ماراں. صحابی کہتے ہیں میں گیا، میں نے دیکھا مٹی کے 3 ڈھیلے میرے آقا نے استعمال فرمائے تھے، تینوں کے تینوں خوشبو سے بھرے ہوئے تھے. میں چھوڑ کے آ نہیں گیا، میں نے کہا یہ حضور کا تبرک ہے. میں نے تینوں مٹی کے ڈھیلے اٹھائے اپنی جیب میں رکھ لیے. جمعے کے دن جب میں جمعہ پڑھنے کے لیے آتا میں وہ مٹی کے ڈھیلے اپنی جیب میں ڈالتا، مسجد میں آتا، سب سے زیادہ خوشبو میرے جسم سے آ رہی ہوتی. یہ مٹی کے ڈھیلے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کے ساتھ مس ہو جائیں یہ ان کی شان ہے، تو پھر حضور کی اپنی شان کا عالم کیا ہوگا. اچھا دوسری جو میں بات سنانے لگا تھا وہ یہ ہے، بلکہ ایک اور حدیث پاک مختصر سی سنا کے پھر میں آخری بات کی طرف آتا ہوں کہ حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب احد کے دن زخمی ہوئے تو آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا خون مبارک نکلا. جب ان کا خون نکلا تو میرے ابو ان کے قریب گئے اور آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جہاں خون نکل رہا تھا وہاں پر اپنے مبارک لب رکھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خون مبارک کو پی لیا. خون نجاست ہوتا ہے، خون نہیں پی سکتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خون کی بات نہیں کر رہا، ویسے بات کر رہا ہوں. خون نجاست ہوتا ہے، یہ اکثر بزرگوں کی عادت ہوتی ہے داتری استعمال کرنا، ہاتھ واٹ کہتے فٹافٹ منہ چ رکھ لو، نہیں پی سکتے. خون پلید ہے، ناپاک ہے. خون جو ہے یہ ایک نجاست والی چیز ہے، جس طرح پیشاب ناپاک ہے خون بھی ناپاک ہے. خون پی نہیں سکتے، کپڑوں پہ لگا اور نماز نہیں ہوتی اگر دن سے زیادہ لگ جائے. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا خون مبارک نکلا تو حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں میرے ابو نے وہاں منہ رکھا اور سرکار کا خون مبارک پی لیا. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ بھئی تو نے نجاست والا کام کیا ہے، تو نے خون کیوں پیا ہے، جا کے اچھی طرح کلی کر کے اپنا منہ پاک کر. بلکہ میرے آقا نے جب جنگ ختم ہو گئی نا تو صحابہ سے کہا بھئی اگر کوئی دیکھنا چاہتا ہے کہ میرا خون کسی کی رگوں میں دوڑ رہا ہے آؤ اس کی زیارت کر لو.
میرا اور اس کا خون مل گیا ہے، اس نے میرا خون پی لیا ہے، اس کا اور میرا خون اب مل گیا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کا خون میرے خون کے ساتھ مل گیا، اب قیامت کے دن وہ بندہ جنت میں اعلیٰ درجات پہ فائز ہوگا۔ آخری جو حدیث پاک میں کہہ رہا تھا، جو خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کا جملہ کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی مبارک نے جہاں پیشاب فرمایا، وہاں اس جو ہے وہ جگہ پر ساری کائنات کی عزتیں قربان۔ لوگ کہہ سکتے ہیں جی یہ کیا بات ہوئی، ویسے آپ کہیں سرکار پر قربان۔ آئیں میں اس کا جواب حدیث مبارکہ سے دیتا ہوں، ایک دفعہ بولیں سبحان اللہ، ادھر والے بھی بولیں سبحان اللہ۔ تیرے اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں، ساتھ حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں۔ گزرتے گزرتے وادی آ گئی، عبداللہ بن ابی ابن سلول منافقوں کا سردار تھا، اس کی جو ہے وہ بستی آ گئی، اس کا علاقہ تھا، لوگ سارے اس کو مانتے تھے، منافق تھا وہ۔ اور اس کا جب علاقہ آیا نا تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک گدھے نے پیشاب فرما دیا۔ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک گدھے نے پیشاب فرمایا تو عبداللہ ابن ابی بول اٹھا، کہنے لگا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے گدھے کے پیشاب کی بو نے مجھے تکلیف پہنچائی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن رواحہ پاس موجود تھے، کہا نہیں ہے حضور مجھے بتائیں ذرا یہ گستاخی ہوئی ہے کہ نہیں، میں اس سے بات کر لوں کہ نہیں، پوچھا نہیں، اسی وقت رک گئے۔ سواری کی لگام پکڑی تھی حضرت عبداللہ ابن رواحہ نے، اسی وقت رک گئے۔ جب وہ رکے تو حضور بھی رک گئے۔ حضرت عبداللہ ابن رواحہ اس کے پاس گئے اور جا کر کہا تو نے کیا کہا ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری کے پیشاب نے تجھے بو دی ہے، تجھے تکلیف دی ہے؟ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ ابن رواحہ نے قسم اٹھا کے کہا، آج یہ دیکھ لیں شان رسالت کہ سرکار علیہ السلام کے صحابہ سرکار علیہ السلام کی مبارک سواری کے پیشاب کی توہین نہیں ہونے دیتے، اللہ کی قسم اٹھا کے کس طرح پہرا دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اللہ کی قسم میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گدھا تجھ سے بھی زیادہ خوشبو والا ہے۔ اور پھر آگے کیا بولا، آگے تفسیر جلالین کے اندر ہے، آگے کیا بولا، حضرت عبداللہ ابن رواحہ نے بولا دل ٹھنڈا نہیں ہوا اس سے، بات کی لیکن دل راضی نہیں ہوا، کہا اس سے بھی زبردست جملہ میں لاتا ہوں۔ پھر آپ نے کہا اے عبداللہ ابن ابی منافق، اللہ کی قسم تجھ سے زیادہ میرے نبی پاک کی سواری کا پیشاب خوشبو والا ہے۔ اب سرکار کو پتہ نہیں تھا کہ یہ سامنے انسان ہے اور ایک طرف پہ گدھے کا پیشاب ہے اور ادھر انسان ہے، یہ گدھے کے پیشاب کو انسان سے افضل کہہ رہا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں منع نہیں کیا، بلکہ حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ دیکھا کہ اس سے بھی مجھے ٹھنڈ نہیں پڑی، آپ نے اسے مارنا شروع کر دیا، اسے مکوں سے مارا، اسے جو ہے وہ ٹھڈے مارتے رہے، آگے سے وہ بھی زیادہ تھے، انہوں نے بھی حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مارا، آپ زخمی ہو گئے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب آپ کو لے کر ساتھ جاتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن رواحہ سے یہ نہیں کہتے کہ اے عبداللہ ابن رواحہ کیا تھا، میری سواری کے پیشاب کی بات تھی نا، خیر ہے اگر اس نے کہہ دیا تھا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حضرت عبداللہ ابن رواحہ کو شاباش عطا فرماتے ہیں۔ تو پتہ چلا یہ جملہ جو خادم حسین رضوی فرمایا کرتے تھے یہ اپنے پاس سے نہیں، یہ صحابہ کا عشق تھا۔ صحابہ کہتے تھے کہ ساری کائنات کی عزتیں اس خاک پر قربان جہاں میرے آقا کی سواری نے ایک دفعہ پیشاب فرمایا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سواری کے پیشاب پر صحابہ لڑائیاں کرتے ہیں، پھر سوچیں حضور کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ صحابہ زندہ باد۔ تو اس واسطے جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو ہے وہ فضلات شریف کے حوالے سے آج میں نے آپ کے سامنے گفتگو کی ہے۔